أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے دریا بہہ رہی ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266۔ خرچ کرنے والوں کی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور پھر اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو، اور وہ باغ سارا جل کر خاک ہو جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، بیان فرماتا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور باغ بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر نیچے دریا بہہ رہی ہوں، اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اچانک اس باغ میں ایک آگ ایسی ظاہر ہو جو اس باغ کو جلا کر خاک کر دے، تو کیا تم میں سے کوئی شخص ایسی کیفیت کو پسند کرتا ہے کہ وہ شخص ایسی کیفیت میں ہو کہ جس کا انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ ہو اور دریا بہتی ہوں اور ہر طرح کا پھل اس باغ میں ہو، اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، اور اچانک ایک ایسی آگ آئے جو اس باغ کو جلا کر خاک کر دے؟ جن سے کیا تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت کو یا ایسی کیفیت کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، یقیناً نہیں کرے گا۔ اور وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، اور جو اس نے باغ لگایا تھا جس میں ہر طرح کے میوے تھے، ہر طرح کا پھل تھا، دریا بہتے تھے، عالی شان خوبصورت باغ تھا، اور وہ بڑھاپے کو ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور کوئی ایسی آگ آئے اور اس باغ کو جلا کر خاک کر دے، تو کون ایسی کیفیت کو پسند کرتا ہے؟ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ اور اس کے نیچے دریا بہہ رہی ہوں۔ تو اس مثال میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی شخص کا بہت حسین اور پھلدار باغ ہو، جس میں پھلوں سے لدا ہوا ہو وہ باغ جون سا ہے، اور وہ شخص بوڑھا بھی ہو جائے، بوڑھا ہو، اور
آگے کمانے سے عاجز ہو بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کما نہ سکتا ہو، اور بچے اس کے جوان نہیں جو اس کو کما کر لا کر دے سکیں، ایسی حالت میں اس نے خود ہی اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، کیونکہ بچے اس کے چھوٹے ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ہے اپنے بچوں کی پرورش کو پروان چڑھانا۔ ایسی حالت میں اس کا جو ہرا بھرا باغ ہے، ایسا عالی شان باغ جو اس نے لگایا تھا، جس میں ہر طرح کے پھل اور میوے، انگور اور کھجوریں یہ سب موجود تھیں، اور باغ بھی ایسا تھا جس کے نیچے دریا بہتے تھے، جس کے اندر ایسی حالت ہو، اور اس حالت میں کہ بچے اس کے چھوٹے ہوں اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اور بچوں کے لیے کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، بچوں کو اسی نے پروان چڑھانے، اور ایسی حالت میں اچانک کوئی ایسی آگ ظاہر ہو جو اس کے باغ کو جلا کر خاک کر دے، تو کیا ایسی حالت کو کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ایسی حالت کو۔ تو ایسی حالت میں اس شخص کے جو نقصان ہوا، جو آگ نے جلا کر خاک کر دیا، اس نقصان کا یا اس محرومی کا اندازہ صرف وہ شخص خود لگا سکتا ہے جس کے اوپر وہ کیفیت گزری ہے۔ کوئی دوسرا کیا لگائے گا؟ یہ وہی لگا سکتا ہے جس کی کل کمائی جو ان سے ہے وہ اجڑ گئی، جس کی تمام محنت جو ہے وہ اجڑ گئی، جس نے ساری عمر جو محنت کی تھی وہ محنت ختم ہو گئی۔ ساری عمر کی محنت سے اس نے جو باغ لگایا، جو دولت کمائی، ہر طرح کے پھل فروٹ اس میں لگ گئے، دریا بہتے تھے، قیمتی باغ تھا، بچے چھوٹے تھے اور کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ خود بوڑھا ہو گیا، اور ایسی حالت میں اگر وہ باغ جل کر خاک ہو جائے تو پھر اس حالت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس شخص کے اوپر وہ کیفیت گزرے، جو اس کیفیت میں سے گزرے۔ تو اصل میں بتانا مقصود کہ اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ساری زندگی زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، اور خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فقراء کی مدد کرتا ہے، مساکین کے کام آتا ہے، ان کو خیرات دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو جب امید ہو کہ آخرت میں جب وہ نیک عمل کرنے سے بڑھاپے کے اندر یا آخرت میں وہ عاجز ہو جائے گا، تو اس کو نیکیوں پر اجر اور ثواب کی سخت ضرورت ہوگی، تو کہیں اور کسی ذریعے سے کسی نیکی کے ملنے کا امکان نہیں ہوگا۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کی واحد امید جو اس کی زندگی کی محنت ہے، جو اس کی زندگی کی محنت ہے جو اس نے لگائی تھی، وہ ساری جون سی ہے، وہ اچانک اس کو معلوم ہو کہ وہ تو ساری محنت جون سی ہے اس کی ضائع ہو گئی، اس کے صدقات ضائع ہو گئے، اس کی عبادت ضائع ہو گئی، اس کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی، اس کی خیرات ضائع ہو گئی، جو بھی اس نے نیک کام کیا تھا اور وہ باغ لگایا تھا وہ سب ضائع ہو گئی، جل کر خاک ہو گئی، تو اس وقت اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسی کیفیت کو چاہتا ہے کہ ایسی کیفیت اس کے ساتھ ہو، کوئی ایسی چیز کو پسند کرتا ہے؟ جی، حضرت عمر نے، حافظ سیوطی بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے اسی آیت کے متعلق پوچھا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے اس آیت کے متعلق پوچھا،
تو انہوں نے جواب دیا یا امیر المومنین، اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس آیت کا ذکر حضرت ابن عباس سے کیا کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جس کا ہرا بھرا باغ ہو اور دولت ہو اور وہ بوڑھا ہو اور بچے چھوٹے ہوں اور باغ اچانک جل کر خاک ہو جائے، اس کی ساری کمی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، یہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے؟ ساری عمر اس نے بڑی محنت کی ہے، محنت کر کے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خیرات دی ہے، صدقہ دی ہے، کسی کی مدد کی ہے، حج کی ہے، اس نے جو ان سے ساری عمر وہ شخص نیک اور صالح عمل، نیک عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا، نیک عمل کرتے کرتے، نماز پڑھتے، صدقہ دیتے، زکوٰۃ خیرات کرتے، حج کرتے، روزے رکھتے، نیک عمل کرتے 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 وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی موت قریب آ گئی اور اس کی ہڈی کمزور ہو گئی۔ اس وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ کس کے اوپر ہو؟ نیکیوں کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو، اعمال صالحہ کے اوپر ہو، جس کے اوپر اس نے ساری زندگی محنت کی ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے بوڑھا ہو گیا، نیکیاں کرتے کرتے، اب بڑھاپے کا وقت آ گیا تو اس کو ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو کہ یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال قائم کی ہے اس شخص کی باغ کے ذریعے سے جو نیک اعمال کرتا ہے، اور اب وہ بڑھاپے میں اور اب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، یعنی اب اس کی اولاد کو آگے کس نے پرورش اور پروان چڑھانا ہے جو ان سے، اگر اس باغ کو کچھ ہو گیا تو اس کی اولاد کا آگے سارا جو بھی انتظام ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نیکیوں پر ہو۔ اچھا، ایسے حضرت ابن عباس حضرت عمر فاروق کو فرماتی ہیں کہ اب یہ پوزیشن ہے کہ اس سٹیج کے اوپر وہ بندہ کھڑا ہوا ہے کہ ساری عمر وہ نیک کام کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، بزرگ کام کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لیکن آخری عمر کے اندر اس کے وجود سے ایسے کام شروع ہو جائیں جن کو لوگ دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تو دوستیوں والے کام ہیں۔ آخری عمر میں وہ ایسے کام کرنے شروع کر دے جو ساری عمر کی محنت تھی اس کو ضائع کر دے، ایسے کام کرے کہ لوگ اس کے ان کاموں کو دیکھ کر کہیں کہ نہیں یہ فرما بردار لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ نافرمان لوگوں میں سے ہے، یہ اس نے نیک کمائی نہیں بلکہ اس نے اپنی ساری نیک کمائی اجاڑ دی جو ان سی ہے۔ آخری وقت کے پر وہ اب ایسے کام کرے جو دوستیوں کے سے برے کام ہوں، ایسے کام شروع کر دے اور ایسے برے کام کرے جن سے اس کے سابقہ جتنے نیک کام اور صالح عمل تھے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، جو اس نے اپنی ایک عمارت بنائی تھی، جو اس نے اپنی ایک محنت کی تھی، وہ سب عکارت ہو جائے، وہ سب ضائع ہو جائے، وہ محنت جون سی ہے، یعنی کہ اچانک وہ باغ جل جائے، یعنی کہ اچانک اس کی وہ کوئی ایسے کام شروع کر دے، ساری عمر تو نیک کام کرتا رہا اور اب کوئی ایسے کام شروع کر دے کہ جس سے اس کے لوگ کہیں کہ یہ دوستیوں والے کام کر رہے، یہ نافرمان لوگوں والے کام کر رہے، یہ فرما بردار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا عکارت چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں اور اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس
اس کی آخری جو برائیاں ہیں کہ اب جو پہلے جس شخص کے اندر نیکیاں نظر آتی تھیں آج اسی شخص کے اندر برائیاں دکھائی دینی شروع ہو جائیں اور برائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باغ جان سا وہ جل کر راکھ ہو گیا، اس نے جو ساری محنت کی تھی اس کی عکارت گئی، وہ اس کی ضائع چلی گئی۔ تو یہ مثال جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو دی تو وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور ان کے اوپر اس مثال کا بہت زیادہ اثر ہوا حضرت ابن عباس کی اس مثال سے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 کے اندر فرمائی، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے دریا بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کا پھل بھی موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک اس باغ میں ایک ایسی آگ ظاہر ہو جو اس باغ کو جلا کر خاک کر دے۔ تو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی لیے آیتیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اپنی زندگی کی گزری اور بیتی چیزوں کے اوپر غور اور فکر کر سکو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔